أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اور وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے جن کے شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین کفر کرتے تھے کہ وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیز سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر اتاری گئی بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ یہاں سے اللہ رب العزت جادوگری اور سحر کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جادوگری کا اثر تو اب بھی موجود ہے، جس طرح پہلے جادوگر تھے جادو یا سحر کرتے تھے تو ان کا اثر ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وما انت بمسحر، آپ تو جادوگروں میں سے ہو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ تو جادوگروں میں سے ہو، آپ تو جادو کرتے ہو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بات تو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا فرعون کے دربار میں مقابلہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ جادوگری کا سلسلہ بڑا زور و شور کے ساتھ رہا۔ اس کو بہت ہی بڑی اہمیت دی جاتی تھی جادوگری کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی حکومت کو جادوگری کی وجہ سے چلاتے تھے۔ وہ کوئی پیغمبر یا نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے، اور جادوگری کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر اپنا تخت لہراتے اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ وہ ہوا اصل میں ایسا کہ کچھ دن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے تو اپنی کرسی سے تھوڑا سی روگردانی کر لی، تو اس کرسی کے نیچے شیاطین نے جادوگری کے آلات کو دفنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کے جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ان شیاطین نے اور جنات نے ان جادوگروں کی جادوگری کے آلات کو وہاں سے نکالا اور دنیا کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ تو جادوگر تھے، اور جادوگری کے ذریعے سے، جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے وہ اپنی حکومت کو چلاتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ جب انہوں نے یہ بات مشہور کی تو بنی اسرائیل کے علماء، جو اس وقت علماء موجود تھے، انہوں نے تو شیاطین کی بات کو نہ مانا، لیکن عام لوگ، عوام الناس، جو عام لوگ ہوتے ہیں، امت ہوتی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ کے پیغمبر نہیں تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو فرشتوں کو اتارا تھا، یہ بہت پہلے زمانے کے ہیں، اور یہ نیچے اترے اور لوگوں کا گمان اس طرف سے ختم کرنے کے لیے، ان کا جو یہ یقین بن چکا تھا کہ سب کچھ جادو سے ہوتا ہے، جادو کے علاوہ
کچھ نہیں ہوتا، اور وہ جو یقین کر بیٹھے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے جادو کرنے لگ جاتے تھے، ایک دوسرے کی زندگیاں برباد کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان دو فرشتوں کو اتارا، یہ دو فرشتے نیچے آئے اور یہ بھی جادوگر بن گئے اللہ رب العزت کے حکم سے آ کر انہوں نے جادوگری کا اور سحر کا کام شروع کر دیا، لیکن اتنا ضرور کیا کہ لوگوں کا اس طرف سے گمان ختم کر دیتے۔ اگر پہلے جو بھی ان کے پاس آتا کہ ہمیں آپ جادو سکھائیں، ہمیں آپ جو ہے نا اس طرف لائیں، یا ہمیں جو ہے نا کوئی جادو کے کوئی چیزیں دیں، تو سب سے پہلے ان کا کام یہ تھا، ان کو جادو، سحر اور معجزے کے درمیان فرق بتاتے تھے کہ لوگوں پہلے یہ بات سمجھ لو، یہ جادو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اچھی چیز ہوتی تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے، ان کی جگہ پہ یہ جادو ہی ہوتا۔ لیکن جب ان کے پاس کوئی عوام الناس میں سے لوگ آتے تو یہ پہلے کہتے جادو آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے، جادو کے ذریعے سے یہ نقصانات ہیں، اور دوسرا معجزہ ہوتا ہے جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی لانا چاہیے۔ اب جو لوگ ان کی بات کو مان جاتے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے تو ان سے بھی یہ عہد لیا کرتے تھے، ہم آپ کو جادو تو سکھاتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا اس جادو کے ذریعے سے آپ کوئی برا کام نہیں کرو گے، اس جادو کے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دو گے، اس جادو کے ذریعے سے صرف اپنے فائدے تو حاصل کر سکتے ہو لیکن اس سے کسی دوسرے کو نہ تکلیف دے سکتے ہو، نہ ہی لوگوں کا اس طرف یہ گمان بناؤ گے کہ یہ سب کچھ جادو ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح شیاطین کا ایک دربار لگتا ہے، اس میں ایک بڑا ابلیس، بڑا شیطان بیٹھتا ہے اور وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو شیاطین کی ڈپٹی لگاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ شیطانوں کا سردار ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تم کیا کیا کام کر کے آئے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے نافرمانی کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں فلاں سے والدین کی نافرمانی کرا دی، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن شیاطین میں کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کام مجھے ابھی تک کوئی بڑا کام نہیں نظر آیا، لیکن ایک اور شیطان اٹھتا ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں کر کے لایا ہوں، تو وہ شیطان کو چھوٹا شیطان بتاتا ہے کہ میں یہ کام کر کے لایا ہوں، میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، یہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کروا کے آیا ہوں، ان دونوں کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہوں۔ تو وہ بڑا شیطانوں کا سردار کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ سب سے بڑا کام، سب سے بڑا بیہودہ کام اور سب سے بڑا نکما کام اور سب سے بڑا کام جو کر کے آیا ہے یہ والا شیطان کر کے آیا ہے، کیونکہ جب ایک میاں اور بیوی ایک شوہر اور ایک عورت کے درمیان جب کوئی لڑائی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے کہ کیونکہ ان سے دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کی لڑائی دو خاندانوں کی لڑائی ہے، اس لیے شیطان نے گلے لگا لیا کہ سب سے بڑی لڑائی کروا کے اگر آیا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے تو سسرال کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، شوہر کے سسرال کی بیوی کے سسرال کے ساتھ، شوہر کے والدین کی بیوی کے والدین کے ساتھ جب لڑائی ہوتی ہے یہ صدیاں چلی جاتی ہیں، اب ان کے جو ہے نا لڑائی ختم نہیں ہوتی، جب اس کو یہ گلے لگا لیتا ہے، شاباش دیتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سحر اور جادوگری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ سحر اور جادوگری، اور ایک اس کے علاوہ کالا جادو ہوتا ہے، اور وہ کالا جادو تو ہوتا بالکل ناجائز اور بالکل ہی حرام ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کالا جادو کرتا ہے اس کو خود بھی ناپاک اور گندا رہنا پڑتا ہے، بالکل ایسی حالت میں اس کو جادو کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو۔ آپ خود سوچیں جب کالا جادو کرنے والا خود پاک نہیں ہے، گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، تو کیا وہ چیز اچھی ہوگی؟ حالانکہ آپ کو جادو اچھا لگتا ہے، لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए उन्होंने आकर गुस्ल का हुक्म दिया, वुज़ू का हुक्म दिया, पाक रहने का हुक्म दिया। पाक रहने के साथ खुद भी पाक रहते और दूसरों को भी पाक रहने का हुक्म देते, और पाक होने के साथ फिर यो कोई चीज़ इरशाद फरमाते, कोई हुक्म इनायत फरमाते और मौजज़ा अपना बयान फरमाते कि ये मौजज़ा है, इसके ऊपर ईमान ले आए। अब जो पाक साफ रहते उनकी बात तो नहीं मानते, लेकिन जो है ना गंदगियों से भरे हुए शयातीन के असरात उनके ऊपर, उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। ये आज भी जादू का, अगर कोई दूसरे के ऊपर जादू करता है तो इस जादू का असर होता है। इस जादू का असर अहवाल के एतबार से, तगय्युर के एतबार से, ज़माने की तब्दीली के एतबार से जादू का असर होता है। ये मत समझे कि जादू का असर नहीं होता, जादू का असर होता है, लेकिन ये गुनाह होता है। जादू करना गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर भी यहूदी हजरात ने जादू कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम की तबीयत कुछ दिन के लिए ख़राब हो गई थी, फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के ज़रिए से इलाज किया, अपना तो ठीक हुए। वो ये सूरत की आयतें पढ़ते गए और एक आयत के ज़रिए वो गिठान तावीज़ों की वो जो उनके ऊपर किए गए थे वो गिठान खोलते गए। दूसरी आयत पढ़ते, दूसरी गिठान खोल देते। जितनी आयतें हैं उतनी गिठानें खोली तो फिर आप अलैहिस्सलाम ठीक हुए। तो यही वजह है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, यहूद और नसारा को, जब उस वक्त वो जो मौजूद थे उनको बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो जादूगर थे, उनकी कुर्सी के नीचे से जादूगरी के आलात हमें मिले थे, तो वो तो जादूगर थे, पैगंबर तो नहीं हो सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत उतार कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिफा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो जादूगर नहीं थे। वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, यानी कि वो जादूगर नहीं थे। वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन शयातीन कुफ्र करते थे कि वो इंसानों को जादू सिखाते थे। वत्तबउ मा ततलु शयातीन, वो पीछे पड़े उन चीज़ों के जिनकी शयातीन तिलावत करते थे। अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में। वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, लेकिन शयातीन कुफ्र करते थे कि वो इंसानों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और वो चीज़ सिखाते थे जो दो फरिश्तों पर उतारी गई मकाम बाबुल में। बाबुल ये शहर है इराक के मुल्क में, ये इराक के अंदर शहर बाबुल, वहाँ पर उतारे गए थे हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर, और वो किसी को सिखलाते नहीं थे जब तक वो ये नहीं कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, इसलिए तू काफिर मत बन। फला तकफुर, काफिर मत बन, यानी कि जादू नहीं सीख। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, फिर भी वो इन दोनों फरिश्तों से सीखते थे वो जादू जिसके जरिए वो जुदाई डालते थे शोहर और बीवी के दरमियान। वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, और वो इसके जरिए किसी को ज़रर नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, और वो सीखते थे वो जादू जो उनको नुकसान देता था और उनको नफ़ा नहीं देता था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर तफसील के साथ बता दिया कि जादू अच्छी चीज़ नहीं है, मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक का ज़रिया है, यानी कि गर्ज हर वो काम इससे किया जाता है जो बुरा है, और नेक काम तो आपको मालूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग कर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जादूगरी के असबाब से और इस जादूगरी के असरात से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अकीदे से हमें महफूज रखे। इंशाअल्लाह तफसील के साथ कल अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ कहा गया सुना गया इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.